الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محتشم، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے شب قدر، اس کی فضیلت، اہمیت، تعارف، علامات اور معمولات۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ القدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، اور پھر رمضان کے مہینے کی رات کون سی ہے تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس صورت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک فرد کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی ہے، دن میں وہ روزہ بھی رکھتا، جہاد بھی کرتا، اور رات میں جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتا۔ جب اس کی عبادت کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑا خوش نصیب شخص تھا کہ جس کو 1000 مہینے مل گئے اور اتنی طویل عمر مل گئی اور اس نے اپنی عمر کا اکثر حصہ عبادت میں گزار دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں کم ہیں اور ہمیں تو اتنا وقت نہیں ملتا، تو یہ تو بنی اسرائیل کے لوگ عبادت میں ہم سے بڑھ گئے اور ہم لوگ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابھی یہ بات آئی ہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سلام عرض کی اور کہا اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی تم اپنے ذہنوں میں یہ بات نہ رکھو کہ 1000 مہینے اس نے عبادت کی تھی، ہمیں تو اتنی عمر نہ ملی اور اتنی صحت اور اتنی زندگی نہ ملی۔ ایک رات تمہیں ایسی عطا کر دی جائے گی کہ جس کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جبریل امین روح الامین تشریف لاتے ہیں اور طلوع فجر تک لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حدیث اور روایت کے مطابق بلکہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر کسے کہتے ہیں تو قدر کے مختلف معانی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، کہ اس رات اللہ رب العزت جل شانہ تقدیر لکھتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، آئندہ سال کے حوالے سے لوگوں کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی وہ تنگی بھی ہے، فرشتے اس رات اس قدر زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی عزت بھی ہے، اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس رات عبادت کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بالخصوص حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے اتنی محنت اور دنوں میں نہ فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں
عبادت کر کے، محنت کر کے اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے۔